لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین، تمام علماء، تمام شہداء 14 اگست آزادی کا دن، بانی پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال اور جتنے بھی لوگوں نے اس آزادی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان سب کو، اور مولانا زیغم رضوی صاحب کے جنہوں نے یہاں مجلس پڑھنی تھی، آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو استاد سبت جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید قاسم سلیمانی کے روح کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزاداران شہید الشہداء، شب 5 محرم ہو گئی ہے، 4 محرم کا دن گزر گیا، چند دن کا مہمان ہے سیدہ کا لال۔ یہی چند ایام ہیں، چند شبیں ہیں، بہت تیزی سے جو ہے وہ راستہ یہ طے کرتا ہوا عصر عاشور تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ اسی تیزی سے جیسے یہ کارواں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مراحل کو طے کرتا ہوا یہ پہنچا ہے کربلا۔ اب انسان اپنی زندگی میں بہرحال اسی طرف بڑھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک بہترین نظام دیا، ایک سسٹم دیا، اور یہ وہ سسٹم ہے کہ جو اس کے ظاہر کو بھی اچھا رکھتا ہے اور اس کے باطن کو بھی اچھا رکھتا ہے۔ آپ اگر بہترین عقیدے کے دعوے دار ہیں کہ آپ کا عقیدہ سب سے اچھا عقیدہ ہے، تو ایسا عقیدہ جو ظاہر بھی اچھا رکھے اور باطن کو بھی اچھا رکھے، پھر ہے آپ کا عقیدہ دنیا کا بہترین عقیدہ۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. نہیں، خوب ہمارا تو اندر سے سسٹم، اندر کا سسٹم نہیں ہے. خدا نے انسانیت کو خلافت ولایت کا سسٹم دیا اس لیے کہ اس کا ظاہر بھی اچھا رہے، اس کا باطن بھی اچھا رہے، اور سفر کو روکا نہیں، اس کی آخرت بھی اچھی رہے. خوب ایسا کوئی سسٹم دیتا دنیا آپ کی اچھی ہوتی، خالی دنیا آپ کی اچھی ہوتی تو کیا کمال تھا. نہ، دنیا تو محدود ہے. آپ کو ایسا نظام دینا تھا کہ اس دنیا کو بہتر کرتے ہوئے آپ آخرت کو پا لیتے، اور ویسا ہی سسٹم ہے. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں دنیا میں تو صبر کرنا ہے، دنیا جیسی گزر گئی، آخرت میں اچھا ہے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا اپنے انبیاء کو نہ بھیجتا، اولیاء کو نہ بھیجتا. رسول خدا جب چلے گئے دنیا سے، آخری نبی ہیں، جا رہے ہیں، وہ اپنا کام کر لیا، رسالت پہنچا دی، سارے احکام پہنچا دیے، سب کچھ کر لیا. بتوں کی پوجا کرتے ہوئے خدا کو سجدے کرنے لگے. کمال نہیں ہے، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کو طواف کرتے تھے. خب انہوں نے کیا کیا؟ شروع میں جب رسول خدا نے اعلان کیا نبوت کا تو انہوں نے پہلے مخالفت کی. پہلا کام دشمن کا مخالفت ہوتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تم غلط کر رہے ہو. لیکن جب دیکھتا ہے کہ سامنے والا رک نہیں سکتا تو پھر پیشکش کرتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی معاملہ کرتا ہے. کیا معاملہ کیا؟ ٹھیک ہے، ملک دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، عرب کی بہترین خاتون سے ازدواج کرا دیتے ہیں، لیکن وہاں نہیں. اچھا ہم کچھ دن تمہارے خدا کو مان لیتے ہیں، کچھ دن تم ہمارے خداؤں کو مان لو. کہا نہیں، تم دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، مگر میں خدا کی عبادت سے جو میں حکم ہے اس سے نہیں ہٹوں گا. اب انہوں نے دیکھا بھئی معاملہ تو سنگین ہو گیا ہے، یہ معاملہ بھاری ہے، یہ تو مان ہی نہیں رہے ہیں، اب کیا کیا جائے. کہا کہ خوب جب سب کر لیا اور نہیں مان رہا تو اب اسی کو رستے سے ہٹا دو. اب کون ہٹائے بھئی، کون ہٹائے؟ خوب بنی ہاشم بھی کوئی چھوٹا قبیلہ تو نہیں ہے. اب ہر قبیلہ ڈرے کہ میں کچھ کروں تو میرے قبیلے پہ مشکل آئے. اب یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، کرے تو کیا کریں. تو ایسوں میں آیا جو سب سے پرانا دشمن ہے انسانیت کا، یا یوں کہوں ولایت الہی کا. وہ پہلا دشمن وہی ہے نا. وہ سجدہ نہیں کیا اس نے. کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں مٹی کو سجدہ کروں؟ اصل مٹی کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ امر الہی تھا. امر الہی تھا، وہ امر الہی تھا. خدا کی مرضی مٹی کو کرائے، کسی کو بھی کرائے، خدا کی مرضی ہے نا بھئی. آپ خدا سے کیا بات؟ خدا نے اس کو کہا اسی کو سجدہ کرو، کچھ بھی کرو. یہ امر الہی ہے. امر الہی کچھ بھی ہو نہیں کیا. آیا یہ وہاں آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن، روایات، واقعات، تاریخ اصل میں آپ کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے، ہمیں اور آپ سب کو سمجھانے کے لیے آیا. کیا کیا؟ کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک قبیلے سے افراد کا انتخاب کرو. کہا جب سب قبیلوں سے مل کے حملہ کرو گے نا تو بنی ہاشم تم سب قبیلوں کے مقابلے میں نہیں آئے گا. انہوں نے سارے قبیلوں سے شخص جو تھے طاقتور یا جیسے بھی تھے ان کا انتخاب کیا. کہا پھر سب بتایا اس نے، سب اسی نے بتایا. یہ سب اسی کا سسٹم ہے جو آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. اب بھائی پرانا سسٹم تھا. اچھا آپ شیطان کو کبھی ہلکا مت سمجھا کرے. ابلیس ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. اسے پتا ہے اس کے دادا نے کہاں کہاں کیا 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 ہے. اس کے اندر بھی وہ کمزوری ہوگی، اس کو ہلکا مت سمجھیں. وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے، اس لیے وہ آتا ہے ادھر ادھر سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہوا.
وہ قرآن اس لیے اسے عدو مبین کہہ رہا ہے، سر سخت دشمن کہہ رہا ہے اسے. ہم تو پتہ ہی نہیں شیطان بھی ہے کہ نہیں ہے زندگی میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا نارمل ہو گیا ہے شیطان، پتہ ہی نہیں ہے شیطان ہے کہاں ہماری زندگی میں. اب اس نے اتنی پلاننگ کی، اسٹریٹجی کی، ایک ایک بندوں کا انتخاب کرو، رات کو حملہ کرو، یہ کرو وہ کرو، سب دے گیا سسٹم ان کو. اب یہ پوری طاقت لگائے قبائل مشرکین کے جمع ہوئے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا کو حملہ کریں. یعنی شیطان اپنی پوری پلاننگ لیتا ہوا حضرت آدم سے جو آیا تھا، اس نے بولا کہ یہ آخری نبی کو آج ختم کر دو، اس نظام کو، اس پیغام کو یہیں روک دو. اب اسے کیا پتا تھا ایک تیری طاقت ہے، ایک اس ولایت کی طاقت ہے کہ جب پہنچے بستر پہ تو وہ پوری طاقت ہے. اب ہم تو ایک لائن سنتے ہیں، واہ واہ کرتے چلے جاتے، سسٹم تو سمجھے. کتنی پلاننگ تھی، کتنی اسٹریٹجی تھی، کتنے لوگوں کو جمع کیا تھا. اس پورے سسٹم کے ساتھ شیطان اترا تھا کہ نبی کو ختم کر دیں. مگر کیا دیکھا، نبی کے بستر پر ولی ایسا سو رہا ہے، ولایت نبوت میں ضم ہو رہی ہے. پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. وہ روایت ہے پروردگار نے ملائکہ پہ افتخار کیا ہے. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کہا دیکھو کس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے. اب یہ افتخار ہے. اب یہاں اب سمجھ میں کیا آیا کہ اسلام کے اول سے جب بھی نظام الہی کو مشکل آئے گی، ولایت آ جائے گی، ولایت آ جائے گی. جہاں مشکل ہوگی ولایت آ جائے گی. ٹھک، یہ ولایت ایسے آئے گی کہ سب کچھ پھینک دے گی. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. حالات بہت آپ کو پتا ہے کیسے، پڑھنا بھی ہے، نہیں بھی پڑھنا ہے. آپ کے سامنے حالات ہیں، تاریخ بھی ایسے بیان کرنی ہے کہ مشکلات بھی نہ ہوں. کیونکہ بھائی ہمیں آپ کا بھی خیال کرنا ہے، اپنا بھی خیال، مکتب کا بھی خیال کرنا ہے. کیونکہ مکتب چند جملوں کی لذت کی وجہ سے ضائع نہ ہو کہیں. کیونکہ بعض اوقات صرف جملوں کی لذت ہوتی ہے، تاریخ نہیں ہوتی. ملتا بھی کچھ نہیں ہے، صرف چند جملے ہیں، بس تھوڑا سا واہ واہ ہو جائے گی کر دیتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، صرف ولایت کا ذکر کریں بس. اب جب پھر شیطان نے طاقت لگا دی کہ مطلب میں کیا کروں، جنگوں میں آیا، ادھر آیا، یہودیوں کو جمع کر کے آیا. وہ ایک اتنا طاقتور قلعے کے اندر 40 دن مسلمان لڑتے رہے، 39 دن کچھ نہیں ہوا. پھر ولایت آئی 40ویں دن. اس نے مطلب آپ کو پتہ نہیں کیا بنایا کہ میں یہ میں وہ، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تو صرف حیدر کرار ہے، یہاں صرف حیدر کرار ہے. وہ ختم کر دیا، یہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی نہیں. پھر وہ ایک جنگ کے اندر وہ اتنا انہوں نے جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر اتنا راستہ بنایا کہ کوئی کود کے نہ آئے. پھر اتنا طاقتور تھا، کود کے آ گیا. آیا ہے کوئی. پھر اسلام کے اندر پھر کیا ہوا، پھر ولایت آ گئی. اب آپ دیکھیں یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ اب تاریخ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. کہ آپ صرف ولایت دیکھیں نا، آپ کیوں کچھ اور دیکھتے ہیں. آپ صرف ولایت دیکھا کریں. بھئی رسول خدا نے علی علی کہا پوری زندگی، آپ بھی بس وہی دیکھا کریں اور وہی بولا کریں. اللہم صلی علی محمد. کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. وہ آپ وہی دیکھیں کیا دیکھا. خوب ادھر اتنا ہے، خدا نے رسول خدا نے کہا کہ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب ایمان یہی ہے، ایمان یہی. آج ہمارے اندر وہ ایمان ہے تو امیر المومنین کی وجہ سے ہے. ہم مومن ہیں، وہ ہمارا امیر ہے، اسی کو امیر کہتے ہیں. ہر جگہ یہ ہوا. اب جب رسول خدا کے جانے کا ٹائم ہوا، پھر کوئی پلاننگ ہوئی،
پھر ہوا کہ بھائی اب پھر کوئی سسٹم ایسا ہو جائے گا، رسول خدا تو جا رہے ہیں، ختم ہو جائے گا معاملہ، سسٹم ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں، خدا نے انتظام کیا. غدیر خم میں خدا نے انتظام کیا، اعلان کروایا بشریت کی بقا کو. نبوت ختم ہو رہی ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر ایک سسٹم قیامت تک کا دیا جا رہا ہے. قیامت تک کا سسٹم دیا، ولایت کا سسٹم قیامت تک کا سسٹم، اور سب کے لیے ہے یہ. اب کوئی جتنے لیول پہ بھی مانتا ہے ماننے دیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اب ہر کوئی آپ جیسے تو نہیں ہو سکتا نا. اب آپ ہر کسی کو گھسیٹنے کے چکر میں تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. تھوڑا سا کوئی بولتا ہے یہ پورا کیوں نہیں بولتا؟ بھائی بولنے دو اس کو، تھوڑا سا بول رہا ہے بولنے دو اس کو. وہ جہاں وہ بول رہا ہے وہاں بول بھی نہیں سکتے، اس کو بولنے دو وہاں. یا اللہم صلی علی محمد. یہ ضروری ہے، بولنا ضروری ہے. بولا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، بولنے دیں. جو بھی بول رہا ہے، کوئی بچہ بول رہا ہو، بڑا بول رہا ہو، عالم بول رہا ہو، مفتی بول رہا ہو، مولانا بول رہا ہو، کوئی بھی ہے، بولنے دیں. بولنا ضروری ہے. ہر کسی کا اپنا لیول ہے. جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بہت مشکل جگہ میں ہو، آپ کو کیا پتا. آپ تو بڑے آرام سے بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بولنے میں اتنی آسانی، لیکن پھر بھی وہ بول رہا ہے، تو کیا پتا اس کا درجہ ہم سے کہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جانے وطن اس دور کے اندر زندہ رہ رہے ہیں، دشمن کو بھی تو سمجھیں. اب آپ علی علی تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھے؟ وہ جو ادھر اتنا چلتا ہوا آ رہا ہے وہ سو رہا ہے، وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، تاریخ میں ہوتا ہوا. یہی کیا اس نے، یہی اس نے کیا. کیا کیا کہ اپنی پوری طاقت لگا لی. وہ طاقت جو اس نے ساری سمیٹی ہوئی تھی، کہاں لے کے آیا؟ کربلا. وہ اپنی پوری طاقت، آپ سوچیں کیسی طاقت. ایک ہی اسلام، ایک ہی نمازیں، ایک ہی خدا کی عبادت، لیکن نواسے کے مقابلے میں آ گئے رسول کے. ہمیں آپ تصور کر سکتے ہیں اس نے کتنی محنت کی ہوگی؟ یہاں اللہ اکبر کہہ کر تیر چلے. آپ تصور سوچیں، اس کا کام دیکھیں اس نے کیا کیا. اس نے پوری طاقت جو جمع کی ہوئی تھی، جو انبیوں کے مقابلے میں خرچ کرتا رہا، کبھی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا، کبھی وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، کبھی حضرت عیسیٰ، کبھی حضرت یعقوب، کبھی حضرت یوسف، ہر جگہ سے ہوتا ہوا. کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی ہارون کی شکل میں، کبھی حامان کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی قارون کی شکل میں. یعنی ہر چیز، یعنی کیا؟ یعنی طاقت، استکباریت، حاکمیت، اکنامکس، فائننس، جادو، سحر، ٹیکنالوجی، سب کو جمع کرتا. ابھی بھی سب کچھ اپنے اس میں لیا ہوا ہے. اس پوری طاقت کے ساتھ وہ کربلا آیا. کہ کیوں؟ کیونکہ اس طرف کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابن محمد المصطفیٰ. کون ہے؟ ادھر بھی وارث آیا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کولیجن جو ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ کیا ٹکراؤ؟ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹکراؤ 61 ہجری میں ہونے جا رہا ہے. یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی زمین کے جائیداد، ٹکڑے، بادشاہت، حکومت، ملکوتیت کی جنگ نہیں ہے. یہ دو نظاموں کی جنگ ہے. یہ دو نظام ٹکرائے آ کر، مگر ایسا ولایت کا سسٹم تھا کہ ٹکرا کر اس کی ارتش، اس کی باز گشت آج تک ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے.
وہ یہ ہے کمال. کیوں ولایت؟ ادھر اس نے کیا سمجھا؟ میں کامیاب ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، لیکن کیا کیا؟ یہی کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ کربلا کو، میں ابھی پہلی مجلس میں یہ پڑھ کے آیا کہ کربلا امام نے خود بنائی ہے. امام کو زبردستی نہیں لایا گیا. یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں جی موڑ دیا گیا امام کو کربلا جانا پڑ گیا. امام نہیں، امام کو کربلا نہیں بلایا گیا، امام نے کربلا میں بلایا ہے. امام نے کربلا میں دشمن کو بلایا. کیوں؟ کیونکہ جنگ اپنے میدان میں لڑی جاتی ہے، دشمن کے میدان میں کامیابی نہیں ہے. وہ یہی ہے آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، آج بھی وہ پوری طاقت کے ساتھ ہے. کیونکہ اب جو معرکہ ہونے والا ہے وہ بشریت کا آخری معرکہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب جو دو گروہ آپس میں ٹکرائیں گے یہ آخری ٹکراؤ ہے، بس پھر تو آگے قیامت ہے. اب جو ادھر سے آ رہا ہے بچا کچا، اب وہ اپنی پوری طاقت میں ادھر. اب آپ کے سامنے ہے ٹیکنالوجی، پاور، اکنامکس یعنی اقتصادیات، کلچر، تمدن، سٹائل، لائف سٹائل، لباس، ایجوکیشن، آپ نام لینا شروع کر دیں، سب اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. اور اس پوری طاقت کے ساتھ بشریت کی نابودی کا انتظام کر رہا ہے. شیطان کو کسی سے محبت نہیں ہے، کسی سے. فرعون کون تھا؟ اسی کا اعلی کار تھا نا. اتنا اس کو اکسایا کہ وہ اس راستے میں اترا جسے موسیٰ کے عصا نے بنایا تھا. موسیٰ کے عصا نے بنایا تھا. اتنا اکسایا کہ اس کو اترنا پڑ گیا، بھول گیا اس راستے کو تو اسی عصا نے بنایا تھا. اسی میں پانی آیا، ڈوب گیا. شیطان آخر تک لے کے جاتا ہے، اسے کوئی محبت نہیں، اسے اپنے کام سے محبت ہے پہلی. اب اس لیے آپ کبھی خدا نہ خواستہ اپنی زندگی میں دوسرے نظام کا ایندھن نہ بنے. بہت باریکی سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ادب اور احترام کے ساتھ، کہ کوئی آپ کو استعمال نہ کرے، آپ کو آپ ہی کے لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے. یہ بعض اوقات ہم اپنے اندر جو گروپ بندیاں دیکھتے ہیں، فلانا ایسا، یہ گروہ ایسا، وہ گروہ ایسا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہو. یہ کیا ہے؟ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، کہیں اور سے استعمال کر رہا ہے. کیوں لڑا ہے؟ کیوں آپس میں مسلمان اختلاف رکھتے ہیں؟ کیوں آپس میں مومنین نے آپس میں اختلاف؟ وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو آپس میں اختلاف ہے ہمارا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے. کچھ یہی ہے. اب جو کولیجن ہونے والا ہے، اب جو ٹکراؤ ہونے والا ہے، ابھی آپ کو بتایا ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، اور وہ اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ خطے کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پورا خطہ اس نے بڑی کوشش کی ہے، اپنی طاقت لگا لی، پیسہ لگا لیا، لوگ خرید لیے، سب کر ٹیکنالوجی، ٹریننگ. اور اب جنگ جو ہے وہ ون وے سے نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے جنگ ہوتی ہے. اب جنگ ساری چیزوں کو کمبائن کر کے لڑی جاتی ہے. اب جنگ صرف نہیں ہے کہ سامنے ٹینک آ رہا ہے یا جہاز آ رہا ہے، نہیں، ٹیکنالوجی، پروپیگنڈا، میڈیا، سب کچھ ملا کر جنگ لڑی جا رہی ہے. اب اٹیک جو ہیں وہ گولے سے نہیں ہے، اب وائرس اٹیک ہیں جو کہ پورے سسٹم میں جا کر اس کو تباہ کر دیتے ہیں. ہواؤں کے اندر پاسورڈ توڑے جا رہے ہیں. کس کی فائر وال کتنی مضبوط ہے، جو بچے والا جوانوں کے لیے سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ کیسی جنگ ہے، کیونکہ یہاں آخری معرکے کی طرف وہ آ رہا ہے، وہ دجال جو کہ تیار ہو رہا ہے. مقابلہ کرنے اب کون آ رہا ہے؟ یوسف زہرا. اللہم صلی علی محمد. دوسری طرف کون ہے؟
وہی ولایت، وہی ہے، وہی بچائے گا۔ رسول خدا نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اللہ صلی علی محمد، اور ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، کہا کہ علی تمہاری ہی اولاد سے آخری فرزند آئے گا جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ اب ظاہر ہے، اب اس طرف اتنا ہے تو ادھر بھی وہی ولایت کا سسٹم آئے گا، لیکن ظاہر ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، ہر چیز چینج ہو گئی ہے۔ اب امام کو یعنی سسٹم کو وہی لوگ چاہیے جو سسٹمیٹک ہوں، سادے لوگ امام کو نہیں چاہیے۔ امام کو اس دور کے اندر جو لڑے ایسے لوگ چاہیے جو اس زمانے کو سمجھتے ہوں، جو دشمن کو سمجھتے ہوں، بصیرت رکھتے ہوں، جن کو پتا ہو کہ دشمن کون ہے، دشمن سے لڑنا کیسے ہے۔ میں واپس پلٹ کے اتنی محنت کر کے کہ وہ عقیدہ جو آپ کے ظاہر کو مضبوط نہیں کر سکتا، جو آپ کے دشمن کو گرا نہیں سکتا، وہ آپ کا صحیح عقیدہ وہی صحیح ہے جس سے دشمن ڈرتا ہو۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ ہمیں تو کہا گیا ہے اپنا عقیدہ چھوڑو مت، لوگوں کے عقیدے کو چھیڑو مت، تو یہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں۔ لیکن ہمیں پتا ہے، ہم نے تو اسی طرح کیلکولیٹ کیا کہ اب لوگوں نے بولا یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے، 100 دنیا، 100 باتیں، 100 زبان۔ سب سے آسان ہے دنیا میں بات کرنا، بولنا سب سے آسان ہے، تنقید کرنا سب سے آسان ہے۔ ویسے بھی دنیا فری ہے آج کل، جو بولتے رہو، پیسے کون لے رہا ہے۔ ہم نے بولا یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ہم نے بولا دیکھیں ہمیں نہیں پتا، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں بھائی۔ پہلے جو چیز ظاہر میں کامیاب نہیں ہوتی اس کو میں باطن میں کیا لے کے کروں گا؟ جو چیز مجھے ظاہر میں سسٹم میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو مجھے پتہ چل رہا ہے، یا یوں کہہ لیں، آپ پرانے بڑے بھی کہاوت کہتے تھے کہ مخالف سمت کی ہواؤں سے اپنے راستے کا تعین تو کر لو کہ کون ہے تمہارے مخالف۔ اب آپ کے مخالف کون ہے؟ آپ کے عقیدے کے مخالف کون ہے؟ آپ کے نظام کے مخالف کون ہے؟ آپ کی ولایت کے مخالف کون ہے؟ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر وہی مخالف ہے جو دشمن اسلام ہے، دوست شیطان ہے، استکبار ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کہتی ہیں، جو فرعونیت کے نظام کی حاکمیت رکھتی ہیں، جو آپ کو دنیا کی دعوت دیتی ہیں، مرد انسان کو غلام کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو پھر آپ کا سسٹم سب سے بہترین سسٹم ہے۔ یہی سسٹم ون نہیں ہے یہاں، میں بھی جیت جاؤں وہ بھی جیت جائے، ایسا کربلا میں نہیں ہوا۔ ایک ہی جیتا جو حق پہ ہے، بس۔ یہاں بلیک اور وائٹ ہے، گرے نہیں ہے، تھوڑا ادھر بھی ہو جاؤ، تھوڑا ادھر بھی ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف ہو، نہیں ہو تو آٹومیٹکلی ہو جاؤ، کیونکہ ٹائم وہیں جا رہا ہے لے کے۔ خب یہ ظاہر ہے کرنے کے لیے محنت چاہیے، عبادت چاہیے، عشق چاہیے، ولایت چاہیے، سجدے چاہیے، تڑپ چاہیے، محبت چاہیے، قربانی چاہیے، سیکریفائس چاہیے۔ جو بچہ اپنے گھر میں ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا، جو باپ کی ولایت کا قائل نہ ہو، وہ ولی خدا کی ولایت کا کیسے قائل ہوگا؟ وہ ظاہر ہے، اس سے پہلے تو اپنے باپ کی ولایت ہے نا، اس کے بعد یہ ولایتیں اوپر، یہ چھوٹی ولایت سب سے گھر میں یہی باپ کی ولایت ہے، پھر ساری ولایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے ٹاپ پہ اللہ کی ولایت ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور وہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔
یہ ولی ہے تمہارے، اس کے بعد باقی سارے ولی نیچے آئیں گے. اصل یہی ہے ولایت، باقی اسی کے پرتھاؤ میں. خوب ظاہر ہے انسان اپنی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو ڈائریکٹ تو سی او تک نہیں جاتا نا. وہ پہلے ایک مینیجر کے پاس جائے گا، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پہ جائے گا، پھر وہ فائل اوپر لے کے آئے گا، پھر وہ فائل جائے گی سی او پر. وہ سسٹم ہے یہ. اور ہم تو ویسے بھی وسیلے کے قائل ہیں. وسیلے کے قائل ہیں نا، دوسروں کے لیے وسیلے کی ہم آیتیں بھی قرآن کی دے دیتے ہیں. اور جب اپنی باری آتی ہے کہ ہم وسیلے کے ذریعے سے وسیلے تک تو پہنچو پہلے، نہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. بھائی اچھا بھائی کہاں امام نے رسالہ بھجوایا آپ کو کیا؟ بھائی سسٹم ہے یہ، گھبراتے کیوں ہیں؟ سسٹم ہے یہ. وہ بھی آپ کو امام تک لے کے جا رہا ہے، وہ اپنے گھر تو نہیں لے کے جائے گا آپ کو. سسٹم ہے وہ، یہ سسٹم ہے ولایہ ہے یہ. خوب جب ائمہ کہہ رہے ہیں ہم باب اللہ ہیں، مگر خدا کو ضرورت ہے کسی کی؟ خدا کو ضرورت ہے، خدا کو مطلب خدا کو ضرورت ہے. خدا تو کہہ رہا ہے کہ لیسا کا مثل ہی، یہ تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، بے نیاز ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو میری طرف. خدا تو غنی ہے، تو پھر یہ کیوں ہے؟ کہا کہ نہیں یہ میرا سسٹم ہے، باب اللہ یہی ہے، انہی کے ذریعے سے آؤ. رسول خدا کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. خوب اب آپ شہر میں جا سکتے ہیں بغیر دروازے کے؟ تو پھر بھائی تو کیسے جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہیں یہاں کچھ اور، یہاں قانون چینج ہو جاتا ہے. کیسے چینج ہو جاتا ہے قانون؟ عقل جب یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہاسپٹل پہنچے، ایمرجنسی ہے، سرجن موجود نہیں ہے، بیمار ہے، کٹا ہوا ہے ہاتھ، کیا کریں؟ بولے سرجن نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، سرجن نہیں ہے تو کیا کٹا ہوا ہے، خون بہ رہا، چھوڑ دیں اس کو. عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی بینڈیج باندھو، پٹی لگاؤ، کچھ مرہم لگاؤ، کچھ تو کرو جب تک سرجن نہیں آئے گا. ایمرجنسی ہے نا، بندے کو مار تو نہیں سکتے آپ. عقل یہ کہتی ہے. تو جب غیبت ہے، اللہم صلی علی محمد. بھائی غیبت ہے، امام نہیں ہے، ظاہر میں نہیں ہے، امام ہے مگر ظاہر نہیں ہے، وہ غیبت ہے. خود کہا گیا غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ چل رہی ہے، غیبت ہے، مانے اس بات کو غیبت ہے. تو خود کیا ہے؟ ایمرجنسی سٹیٹ ہے. اب کیا کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ ایسے ہی گھومتے رہے؟ بھائی کوئی تو ہوگا، کوئی کمپاؤنڈر ہوگا، کوئی سٹیچز لگانے والا ہوگا، کوئی پٹی باندھنے والا ہوگا، جو بھی ہوگا اس ٹائم تو وہی مسیح ہے نا. اس ٹائم تو اس کے ہاتھ جوڑے ہو تو کچھ کرو ڈاکٹر جب تک نہیں آ رہا. تو یہاں بشریت مشکل میں ہے تو کون بچائے گا؟ ہے کوئی ولی کے سوا اس زمانے میں؟ لے آؤ. اگر کوئی سسٹم کو لے کر چل رہا ہے تو وہ دنیا کے اندر دین کو سمجھو عزیزان محترم. اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے. دنیا گھبراتی ہے ولایت کے سسٹم سے. اور دنیا کو کس سے، آپ بتائیں دنیا کو کس سے گھبراہٹ ہے؟ کس سے گھبراہٹ ہے؟ کون ہے کہ جن کی آواز کے جملے نکلتے ہیں دشمن پوری دنیا کے سفید محلوں سے لے کر واشنگٹن کے ہر جگہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کون ہے؟ لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا اللہم صلی علی محمد. تخصیص نہ کریں مجلسوں کی، نہ بنائیں گروپ بندیاں اپنے اندر خدا کے لیے، نہ کریں اپنے آپ کو تخصیص کریں چاہے کوئی بھی ہو. بھائی میں نے کہا کہ ہر ایک آدمی کا لیول ہے.
جب دوسروں کو اجازت دے رہے ہو دوسرے فرقے مذہب میں بیٹھا ہوا وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے علی کا ذکر کرے تو تم مومنین ہوتے ہوئے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ سمجھو اس بات کو. یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ٹوٹ گئے، آپس میں ٹکڑے ہو گئے ہیں. دشمن کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ. جمع ہو ولایت پر. اصل ولی وہی ہے جو غیبت کے پردے میں ہے. اب جس کی جتنی رسائی جہاں تک پہنچ جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں پہنچ رہا یا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ چلے جاؤ یہاں سے. کیوں بھائی؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی رسول خدا کفار کے اس جگہ پر لوگوں کو دعوت دیتے. انہوں نے تو مولا کائنات جذب کیا ہے، ریپیل کیا ہے، مگر صرف ظلم کو. امام حسین آخری وقت تک جذب کرتے رہے. وہ ہادی ہے، ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے پروردگار. عزیزان محترم، بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، بہرحال گفتگو جو ہے وہ آپ کے وجود کی ولایت کی وجہ سے کہیں سے کہیں نکل گئی. کوئی دل آزاری نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کسی سے کوئی اعتراض ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم لوگ بہت جلدی ایک دوسرے کو انگلیاں کر کے ایک دوسرے کو الگ کر دیتے ہیں. صرف امام حسین کے لیے یہ چند دن ہیں. امام حسین اپنے جوان علی اکبر کو لے کے کربلا پہنچے ہوئے ہیں. اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ہمارے آپس کے اختلاف نے وقت کے امام کو تنہا کر دیا ہے. خود سوچیں آپ، ہماری غلطیاں ہیں یہ. میری غلطی ہے جو منبر پہ آتا ہے. آپ پاک دل سے آتے ہیں، آپ حسین کو رونے آتے ہیں. میں قصوروار ہوں کہ آپ کو کہیں اور لے جاتا ہوں. میری غلطی ہے یہ. شخص آتا تھا مسجد میں، جب بھی آتا تھا رسول خدا کو دیکھنے کے لیے اتنی عشق اور اتنی محبت کرتا تھا کہ جیسے ہی دیکھتا تھا رسول خدا بھی جانتے تھے کہ دیکھنے آیا ہے. رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے آپ کو بلند کر لیتے تھے تاکہ وہ دیکھے چلا جائے. رسول بہت کوشش کرتا تھا کہ میں مسجد میں آؤں تو سب سے پہلے میں ہوں جس کی نگاہ رسول پر پڑے. عاشق تھا، ایسے ہی ہے نا، عاشق تھا. ایک دن صبح سب سے پہلے آیا. رستے میں قدموں کے نشان بھی ایک ہی ہیں. اب جا کر مسجد میں کیا دیکھا؟ رسول کے ساتھ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں. اب غصے میں، عشق کا غصہ ہے، ناراضگی والا نہیں ہے، عشق کا غصہ ہے. کیا سلمان، زمین پھٹی، آسمان سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ مجھے تو کوئی قدموں کے نشان ہی نظر نہیں آ رہے. حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب یہ کیا ہے؟ یعنی اسی لیے سلمان و منا اہل بیت. سلمان ہمیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ سلمان اتنا ضم ہو گئے، اتنا جذب ہو گئے اہل بیت میں کہ اہل بیت ہو گئے. یہ ہے کمال. ایسا کرے کمال زندگی میں کہ روز محشر بھی سیدہ کہے ہاں یہ ہے میرے بیٹے کا عزادار، یہ ہے عزا میں آنے والا. اس کے وجود سے عزا محسوس ہوتی ہے. یہ صرف مسجد میں امام بارگاہ میں نہیں روتا آ کے. یہ ان دنوں میں کہ جب میرا بیٹا کربلا پہنچا تھا نا، یہ اس وقت سے رونا شروع کر دیتا ہے. اس کا گھر بھی لگتا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا. یہ اپنی خوشیوں کو بھول گیا ہے. حتیٰ اس کے گھر میں جنازہ بھی ہو نا ان دنوں میں، اس میں بھی نہیں روتا. بھئی کمال ہے. پچھلے سال باس ٹاؤن میں جو بارش کی وجہ سے
لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہو، تھوڑا پانی، وہ ایک جوان اسکاؤٹ کا لڑکا، کم عمر سا لڑکا تھا، وہ جو جان بچاتا ہوا چلا گیا. 2-3 دن بعد اس کی باڈی ملی. جب جنازہ آیا، میرے خیال میں عاشور کا دن تھا غالباً، یا 9 محرم یا عاشور کو اس کا جنازہ ملا. اس کی ماں نے کیا کہا؟ اس کی ماں نے کہا کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی حسین کا غم مناؤ. اللہ، یہ ہے نا عزادار. ایسا عزادار چاہیے عزیزان، ایسا ہے اپنا کچھ بھی ہے حسین پہ قربان ہے، قربان. یہی کیا نا عالمہ غیر معلمہ نے. جب ابن زیاد لعین نے جب کوفہ میں بولا نا کہ ہم کامیاب ہو گئے، خدا نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو بھی اپنی طرف سے یہ کہتا رہا، پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اب یہ اپنی طرف سے تھا کہ ہم جیت گئے، ہم نے گردنیں اڑا دی ہوں گی، یہ کر دیا. بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں ما رہے تو الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. جمال، یہ کون سا جمال ہے؟ جمال کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو کہتے ہیں نا، زیبائی کو کہتے ہیں. قرآن میں جمال صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے. میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یا سیدہ، کیا دیکھا؟ وہاں تو گردنیں اتر رہی تھیں، وہاں تو نیزے لگ رہے تھے. ارے استاد میر باقری فرماتے ہیں کہ جب سید الشہداء کو سر گردن سے جدا کیا جا رہا تھا، قرآن کی آیات نظر آ رہی تھیں. یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ. بی بی زینب، استاد کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یہ آیتوں کا جلوہ دیکھ رہی تھی. اسی لیے کہا نا کہ میں نے جمال کے سوا، لیکن اس جمال کو دیکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا. اسی لیے تو ام المصائب ہے سیدہ. ام المصائب کون ہے؟ ثانیہ زہرا. کیا مصیبتیں، بچپن سے مصیبتیں دیکھ رہی ہے. مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا نا، دیکھا. ماں دیوار کا سہارا لے کر چلتی ہے، بچی دیکھ رہی ہے. آخری وقت میں ماں ہی نے بچی کو وصیتیں کی، بچی ہے لیکن کیا کیا وصیتیں کر گئی ماں. کوفہ میں دیکھا باپ کے سر پر پیلا رومال بندھا ہوا ہے. وہ باپ جو سب کو مسجد کوفہ سے چپ کروا رہا ہے. دیکھو رو نہیں، صبر کرو بیٹا حسن، صبر کرو بیٹا حسین. صحابیوں کو بولا صبر کرو، لیکن جیسے ہی کمرے میں بیٹیاں آئیں، علی سے صبر نہیں، علی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. یا امیر المومنین، یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے، یہ 61 ہجری میں بھی یہ کوفہ ہوگا. 61 ہجری میں یہ کوفہ ہوگا. اس وقت آپ کیسے صبر کریں گے مولا؟ ہاں، پھر اسی شہزادی نے مدینہ میں اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دشت میں دیکھا. اور دیکھ رہے ہیں آپ، مصیبتیں مصیبتیں مصیبتیں. ہاں، وقت آیا، مدینہ چھوڑ رہا ہے حسین. بہن نے کہا بھیا ہم بھی جائیں گے. کہا امام ہے نا شریعت کا. کیا کہا؟ اس شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں.
عبداللہ ابن جعفر شوہر مریض ہیں، علیل ہیں، بستر علالت پہ بیٹھے ہوئے سو رہے، بیوی کی آنکھ کا آنسو پیشانی پہ گرا، عبداللہ کی آنکھ کھلی، کہا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا اب یہ بھی جانتے ہیں نا کہ میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا جائیے، ہمارے تو عقد میں یہ شرط تھی کہ جب حسین مدینہ سے جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ خیر گئیں، جانے لگی تو کیا کہا عبداللہ نے کہ یہ دو میرے بیٹے ساتھ لے جائیں، اور جب اگر جنگ ہو نا تو یہ میری طرف سے معرفت امام، کچھ بھی خود نہیں ہوں، سب کچھ امام ہے۔ عزاداران محترم، بس توجہ کا طالب ہوں آپ کی، چند لمحوں کے مہمان ہیں یہ شہزادے۔ ہاں عزادارم ضرور، شب عاشور آئی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا صبح دیر نہیں کرنا۔ ہر ماں، ہر خیمے میں ہر ماں کوئی چھوٹے سے بچے کو جھولا دے رہی ہے، وہ بھی حسرت تو ہوگی نا کہ پتہ نہیں سب کے تو بچے جائیں گے، میرا جائے گا یا نہیں۔ لیکن کیا پتا تھا شہزادی یہ تو قربانی ایسی قربانی ہوگی کوئی قربانی نہیں کر پائے گا۔ بھئی امام حسین صبح سے بدن لا رہے ہیں، صبح سے بدن لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آپ خود تصور کریں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جب پہلا بدن لائے ہوں گے تو یقیناً تھوڑی آسانی ہوئی ہوگی، دوسرا بدن لائے، اب یہ قتل گاہ سے خیموں تک صفا مروہ ہے، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ وہاں ماں دوڑتی رہی حضرت اسماعیل کے لیے، پیاس پانی، یہاں پیاسا بدنوں کو لاتا رہا۔ ایک وقت آیا، ایک بدن اتنا بھاری ہو گیا دن آئیں گے روئیں اجدا نا، گریا کریں، روایات کہتی ہیں حسین کے لیے ایسے رو جیسے تمہارا اپنا باپ مر گیا ہے، خدا آپ کو سیدہ آپ کو اجر دے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ ہاں زادارن محترم، یہاں اس بہن نے بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کیا۔ روز عاشورہ ہر کوئی جو ہے وہ بھیج رہا ہے، بچوں کو بھیج رہا ہے، یہ بھی بہرحال بھیجے گئے۔ اجازت مشکل سے ملی، بہن کی آنکھوں کے چراغ تھے نا، امام حسین نہیں چاہتے تھے، بہن گئے۔ دونوں بھائی عباس کے شاگرد تھے، حملہ تو انہوں نے بھی سخت کیا دونوں نے، مگر لڑتے لڑتے بچے تھے نا، پیاسے بھی تھے، محمد گرے۔ بھائی نے دیکھا نا کہ ایک بھائی گر گیا ہے، کہا بھائی رکنا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم کتنی آسانی سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، نہ جانے زینب کے یہ لال گرے کیسے ہوں گے، نہ جانے جانے سے پہلے ماں کو دل بھر کے دیکھا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
یہ تو ہمیں نہیں پتا نا، یہ تو ہمیں کیا پتا یہ کیسے اٹھے، کیسے ماں کو چھوڑا ہوگا، کیسے گرے ہوں گے۔ ہاں اتنا مقتل میں ہے جب گرے نا تو اپنے مولا کو پکارا، مولا مدد کو آؤ۔ سب نے مولا کو پکارا ہے سوائے ایک کے، جس نے صرف سلام کیا تھا، پکارا نہیں تھا۔ اور جو اس مقتل کو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ بھی مولا کو پکارا، مولا پہنچ گئے۔ مولا اب جب بھی کوئی بدن آتا تھا نا مقتل سے، قتل گاہ سے، کہاں؟ خیموں کی طرف۔ سب سے پہلے یہ بہن آتی تھی، سب سے پہلے یہ بہن آتی تھی۔ کیوں آتی؟ بھائی کو دلاسا دے، بھائی کو کہے کہ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، بھائی پریشان نہیں ہونا۔ یعنی ظاہر ہے ماں میں اس کو کیا، لیکن اپنا وظیفہ انجام دے رہی ہے، ولایت پہ قربان ہو رہی ہے، ہر وقت ہر جگہ ہے یہ بہن، ہر جگہ ہے۔ اس لیے تو اتنا بڑا مقام ہے سیدہ کا۔ آئے اب کیا دیکھا جب اونو محمد آئے تو اہل حرم کی خواتین دیکھتی ہیں کہ زینب نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ زینب خیموں میں ہوگی۔ اب جا کر خیموں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ زینب سر سجدے میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہے، پروردگار یہ میری 2 امانتیں جو بھیجی ہیں انہیں قبول کر لے، یہ کہہ رہی ہے۔ خواتین آئیں، کہا زینب اونو محمد آ گئے۔ اب بی بی نے اچانک سے اٹھا، اونو محمد تو لڑنے گئے تھے، یہ آ کیسے گئے؟ اب جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اونو محمد خاک کربلا پر سوئے ہوئے، امام حسین سر جھکائے ہوئے کہ کہیں نگاہیں بہن کی نگاہوں میں ملے تو بہن کہیں کسی اس کے اندر کچھ ہو نہ۔ ہاں عزاداران محترم، خواتین سمجھی کہ زینب گر جائے گی، گریا کرے گی، پیٹے گی اپنے آپ، نہیں، بی بی زینب نے دونوں چراغوں کے بدن کو کنارے کیا، سر خاک میں رکھا، کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اونو محمد کا، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے انہوں نے کہا ہے آئی سی یو میں ہے، کوئی کووڈ کی وجہ سے لنگز پریشان ہیں، کوئی اور حاضرین میں سے جو لوگ ہیں ان کے کوئی بیمار ہوں گے، پروردگار تجھے واسطہ ان سب کو، اور ایک بچہ ہے 14 مہینے کا، اس کو بیماری ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تجھے واسطہ ان اونو محمد کا، اس بچے کو اور تمام لوگوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، پروردگار ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، تجھے واسطہ ان ایام کا ہمیں اپنے ولی کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، جو بھی جہاں جہاں بھی عزادار، ماتمی، جلوس، انجمنے، سلام پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، مائک کا سسٹم صحیح کرنے والا، ویڈیو بنانے والا، یہ فرش عزا کی دریاں بچھانے والا، جو جہاں جہاں بھی پروردگار تیرے ولی کی اس عزا کے لیے خدمت کر رہا ہے، پروردگار اس سیدہ کی بارگاہ سے
اجر کثیر عطا فرما۔ اور پروردگار ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ویسے ہی تو نے ہمیں ولایت محبت اس اہل بیت کی دی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز قیمتی نہیں پروردگار، مگر تجھ سے صرف تیرے ولی کی کربلا میں اربعین میں زیارت مانگتے ہیں پروردگار۔ ہمیں اربعین امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب فرما پروردگار۔ علماء کرام، مراجع کرام اور ہر شخص جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، ٹرسٹ، انجمنیں، کوئی انفرادی طور پر، ان سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ جو ان حرموں کی حفاظت کر رہے ہیں پروردگار، تجھے واسطہ ثانی زہرا کا، وہ تو کل بھی انہوں نے، جب بھی وہ زندہ تھے یہ لوگ، انہوں نے حرموں کا دفاع کیا، آج بھی وہ بی بی زینب کے حرم کو بچانے میں اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں پروردگار، تجھے واسطہ ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کو آپس میں پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ آخری امام کا، یہ جو مومنین آپس میں خامخواہ اختلاف رکھتے ہیں پروردگار، گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، انجمنوں میں بٹے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ اس صرف ایک نام حسین کا، اس حسین پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما پروردگار۔ ہم خطاگار ہیں، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حضرت سیدہ کو قیامت میں ہم سے راضی فرما پروردگار۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الاخرہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔